بڑا امپورٹنٹ میرے خیال میں کریٹیکل ٹرننگ پوائنٹ بھی بن سکتا ہے. وہ یہ معاملہ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا وہ ہے یہ مئی 9 کے ٹرائلز کا کہ چلو یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے, کبھی ہیٹ بڑھ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, کبھی پی ٹی آئی آگے سے جواب دیتی ہے, پھر ٹو اینڈ فرو چل رہا ہے. لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جو مئی 9 کے فیصلے ہیں. اس پہ پہلے بینچ بنا, پھر وہ بینچ ٹوٹ گیا لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر, دوبارہ بینچ نہیں بنا. کہ کیا امپیکٹ ہوگا اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس ہی ٹرائی کریں گی سویلینز کو, پھر شور شاٹ ہمیں سزائیں نظر آ رہی ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کے اوپر کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کو نہ کرنے دے اور نئی لا میکنگ بھی ہو جاتی ہے, بیکاز وہ قانون سازی تو سمپل میجورٹی سے ہو جائے گی, تو وہ تو آرمی ایکٹ بھی امینڈ ہو سکتا ہے. دوسری چیز جس کی ہم ذکر سن رہے ہیں, کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت نہیں ہو پائے گی, یا وہی پریشر ہوگا جس کے بعد ایکچولی بات چیت کی طرف مائل ہو جائے پی ٹی آئی؟ مالک دیکھیے 9 فروری جو ہے نا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے شاکنگ ریزلٹ ہے, اور جس کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. دیکھیے نواز شریف کو لانے کا مقصد پاکستان میں یہ تو نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. لانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, اسی لیے الیکشن میں تاخیر بھی ہوئی, ورنہ تو الیکشن اکتوبر میں ہو جاتے. یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ایز اے سنگل لارجسٹ گروپ ابھر کے آنا, یہ پاکستان میں بہت ہی ان یوزول ریزلٹ ہے. یہ بالکل بھی ایک نارمل ریزلٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ جو بھی اقدامات پی ٹی آئی کے خلاف کریں گے آپ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. آپ جتنی سختی کریں گے, جتنا دباؤ ڈالیں گے, کیونکہ مظہر ووٹ بینک تو 5 سال آگے کی بات ہے نا, ابھی تو پاور, اب ہم دوبارہ پاور پالیٹکس میں آ گئے ہیں نا. پاپولر پالیٹکس میں دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ آیا, لیکن جو ایونچویلٹی تو وہی آئی نا جو پلے بک نے بنائی ہوئی تھی. گورنمنٹ دوسروں کی بن گئی, صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, آئینی عہدے بھی دوسروں کے پاس چلے گئے, اور ایک پارٹی جو سارا کچھ جیت کے بھی اب اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی. اب اس کے اوپر اگر تڑکا لگتا ہے مئی 9 کے ورڈکٹس کا, تو اس کے بعد کیا ہمیں چینج آف تھاٹ نظر آئے گا پی ٹی آئی کے اندر, کہ ہمیں بالکل ایک اور بہت بڑا کلیش نظر آئے گا؟ مالک گراؤنڈ ریالٹی کیا بن رہی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی صرف یہ نہیں بن رہی کہ گورنمنٹ کس نے بنائی ہے, گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی بن رہی ہے کہ ووٹ کتنا ووٹر اور کس طرف جا رہا ہے. دیکھیے آپ کر کیا رہے ہیں, آپ ملٹری کورٹس کے تھرو یہ سزائیں دیں گے, اس سے پی ٹی آئی کو نقصان تو نہیں ہونا, پولیٹیکلی فائدہ ہونا ہے. مہنگائی جتنی بڑھے گی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. آپ جو بھی ایسے اقدامات کریں گے, آپ ان کے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں اٹھا کے لوگوں کو وین میں ڈال کے جیل پہنچائیں گے, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب 2018 میں حنیف عباسی, رانا ثناء اللہ, لیکن ایک فٹیگ بھی تو ہے نا, ایک فٹیگ بھی تو ہے نا, ایک فٹیگ بھی تو ہوتی ہے. فائدہ تو ہوتا ہے لیڈران کو, سڑکوں پہ تو عام آدمی نے مار کھانی ہے. اب جب کل پرسوں اتوار کو جب احتجاج تھا, یوم احتجاج تھا, ہم نے لوگ نکلتے دیکھے, ان نمبرز میں نہیں نکلتے دیکھے. ووٹ ڈالنا خاموشی سے اور پولیس کی مار کھانا مئی 9 کے بعد ایک فضا چینج تو ہوئی ہے نا. سٹریٹ پاور تو اس وقت پی ٹی آئی نہیں دکھا سکتی اپنی, بیکاز اس کی فٹیگ تو ہے. اب لوگ اس طرح تو نہیں نکل رہے بیچارے جو جتنا انہوں نے رگڑا کھایا, مارے کھائیں گے. مالک دیکھیں اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کیئر ٹیکر کا ایکسٹینشن ہے. اسی لیے ایسے لوگ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آپ نے ڈال دیے جن کا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے براہ راست ہے, نہ مسلم لیگ نون سے براہ راست ہے. کیا محسن نقوی صاحب کا اپوائنٹمنٹ انٹیریئر منسٹر کیا نواز شریف اور شہباز شریف کی خواہش تھی؟ کیا ان کا تقرر آصف علی زرداری کی خواہش تھی؟ کیا ایک جو ہے وہ آپ نے بنا تو دیا ان کو فورن منسٹر, لیکن ایک طرف آپ نے جیلانی صاحب کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا, دوسرا طارق فاطمی کو ان کے ساتھ اٹیچ. یہ پورا اسٹرکچر جو ہے, دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت کا چلنا میرے نقطۂ نظر سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت کلیش مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اس وقت اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی.
دیٹ از وائی پی ٹی آئی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہے گی کہ یہ موجودہ کولیشن ڈیریل ہو. وہ چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جائے. وہ تو اگری کرتے ہیں, ان کا تو پورا پولیٹیکل کیپٹل, ہر قسم کا کیپٹل اس میں انویسٹ ہو گیا ہوا ہے. فیصل, اگر یہ مئی 9 والے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ٹرائلز ہوتے ہیں, سب کچھ, کیا یہ کمر ٹوٹے گی پی ٹی آئی کی, یا ایک بہت زیادہ سویر ریاکشن ہوگا اور یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے فار اسٹیبلشمنٹ؟ بیکاز جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ اصل پارٹی تو سارے کانفلکٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کے خلاف پڑا, دیکھیں, اور وہ کہتے ہیں ووٹ عمران کے حق میں نہیں پڑا, ان کے خلاف پڑا. دیکھیں ہمارے صاحب, 9 مئی کی تو بہت ہی روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونے جا رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہیے بھی, اور ہوگا بھی, اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے. نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ہوگا بھی, آپ کیا کہہ رہی ہے, اطلاع ہے آپ کی کہ آرمی ایکٹ امینڈ ہوگا؟ سر مجھے تو کچھ نہیں پتا سر, میں تو اپنا جو تھوڑی بہت سیاست جانتا ہوں اس کے تحت ادھر بیٹھتا ہوں. ایک صاحب آپ کیا بیٹھتا ہوں تو تھوڑا بہت پتا چلتا ہے. نہیں, آپ کافی جگہ بیٹھتے ہیں, اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. اگر آپ نے اصل جگہ کا نام نہیں لے, میں یہ کہتا ہوں ہماری بات چھوڑ دیں, ادھر کچھ سنا آپ نے کہ یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سناتے ہیں نا, یا آپ سناتے ہیں وہ بھی سن لیا جاتا ہے, اس کو اس طرح لے لیں. ٹھیک ہے سر, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, بیگ صاحب نے کی. میں نہیں کہتا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے, لیکن آپ سب چیزوں سے پہلے ایک چیز ہے, ان تک آنے تک بالکل ٹیکنیکلی اس سے پہلے جو 6 پڑھتے ہیں اور 9 پڑھتے ہیں, اگر وہ بیل نہ دے اور کوئی آدمی آگے جیپ میں بٹھا کے لے جائے تو ہم کھلے عام کہیں گے اتنے کیا, اور ہم اس جیپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, ہم بھی آگے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بٹ جب آپ بیل دے دیتے ہیں تو پھر تو کھلا راستہ. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیبی تھا, کاکا تھا, بچہ تھا, ننا تھا, کہ مجھے اس نے کہا تھا, میری کوئی کمزوری تھی, وہ فائل نکالی تھی میرے بچے کی تو میں نے کر دیا. یہ نہیں چلتا. پھر آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بولے بیگ صاحب پیچھے سے مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے اگر کوئی کہہ رہے تو میں کہوں بیگ صاحب نے مجھے فون کیا, پکڑے بیگ صاحب کو, میں تب تک آپ رہ جاتا ہوں بیگ صاحب. لیکن وہ کیا ہوگا, مجھے بریک لینا ہے, میں اس سے پہلے جواب یہ چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں کیا وہ ایک بہت زیادہ کانفیڈنشن بڑھ جائے گی؟ نہیں بڑھے گی, اور معاملات اب اس لیے نہیں بڑھے گی, ہاتھ سے نکل سکتے ہیں کہ کمر ٹوٹے گی؟ اب اس لیے بڑھے گی, کمر ٹوٹ جائے گی. اس لیے بڑھے گی کہ جب آپ نے لوگ آپ کے لیے اگر کھڑے ہوئے, فائر فائٹنگ میں چلے گئے, اشتعال دلا دیا, آگ لگا دی, آپ نے ان کو یتیم و بیوہ کر کے چھوڑ دیا. آپ نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا ان کو. یتیم بیوہ تو رائٹ ورڈ ہے, چھوڑ دیا نا. آپ نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ نے کہا ہمارا, میں نے کہا بیگ صاحب کو, میں نے کہا ان کو ایکس کو, وائی کو, زیڈ کو آگ لگا دو جا کے, میں کھڑا ہوں پیچھے. اگر میں کھڑا ہوں نا تو پھر تو 3 اور کوشش کر سکتے. جب میں نے کہا نا کہ میں اب کھڑا نہیں ہوں, تو جو سوچ بھی رکھ رہے ہیں نا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور 9 مئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں, کوئی بھی پارٹی یہ کام کرے نا, پوری دنیا میں بھی ریاست کا اگر یہ کام ہو تو اس کو آخری جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خواہش ہے چلے گی چلے گی چلے گی, خواہش تو بہت ساری تھی. خواہش تو میاں صاحب بھی آئے تھے مینار پاکستان میں, بعد میں جا کے ان کو بیل بھی دی گئی تھی. تو اس نے بڑے بڑے ترم خانوں نے جا کے سلام کیا تھا ایمبیسی سے, ایمبیسڈرز اور ڈپٹی ایمبیسڈر. لیکن مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, بہت ساری چیزیں انسان کی خواہش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ٹھیک ہے, تو بھی یہ خواہش ہے نا, یہ حکومت چلے, سب کی خواہش, آپ کی بھی ہے, یہ بیگ صاحب بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. لیکن سر میں اندھا نہیں ہوں, مسئلہ میرا ہے, میں بہرا نہیں ہوں اور نہ میں گونگا ہوں. میں تو نہیں دیکھ رہا جنہوں نے تباہ کیا تھا ان کو آپ کہہ رہے ٹھیک کر دیں. میں بریک لے لوں اور آپ سے بات آ کے میں نے آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر یہ ٹرائلز ہوتے ہیں اور یہ ٹرائل سویلینس کے ہوتے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کے رویے میں اور اوور آل پولیٹیکل سینیریو میں, اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس بریک کے بعد. یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے, اسٹے ود اس.